السلام علیکم فرینڈز آئیڈیا ویکلی میں پاکستان کے جیٹ-10C اور بلاک 3 طیاروں کی فرسٹ ایئر ٹو ایئر فوٹیج کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان کی GIDS کے CEO کا نیا اعزاز، امریکہ کا F-35 بلاک 4 میں التوا، یوکرین سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے آج یوم فضائیہ کے موقع پر جاری کردہ ویژولز میں پہلی مرتبہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کی ایریل فوٹیج کو ریلیز کیا گیا ہے۔ اس فوٹیج میں پاک فضائیہ کے زیر استعمال J-10C فائٹر ایئرکرافٹ اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو فل ایئر ٹو ایئر کنفیگریشن میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اس ریسنٹ جاری کردہ ویژولز میں پاک فضائیہ کے J-10C طیارے کو جہاں ایک وقت میں 4 PL-15 ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور 2 PL-10 ہائی آف بور سائٹ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ 2 ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ اکوپڈ فارم میں دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے JF-17 تھنڈر جو تقریباً سملر کنفیگریشن کے ساتھ پہلی مرتبہ ایئر ٹو ایئر فوٹیج میں دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں طیارے بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے ایئر ٹو ایئر رول میں دیگر فلیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مئی میں ہونے والی بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران بھی پاک فضائیہ کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C طیارے جو PL-15 ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے اکوپڈ تھے، ان طیاروں نے اس کشیدگی کے دوران پاکستان کی سرحدی حدود کی حفاظت اور کسی بھی قسم کی انٹروژن کو انٹرسیپٹ کرنے کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کو لیڈ کرنے والے CEO مسٹر اسد کمال نے ایک اور اعزاز حاصل کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق GIDS کو لیڈ کرنے والے مسٹر اسد کمال نے حال ہی میں ٹاپ CEOs آف پاکستان کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ خیال رہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز پاکستان کی مختلف کمپنیوں کی جانب سے ڈیولپ کیے جانے والے ویپنز اور سسٹمز کو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ مقاصد کے لیے ریپرزینٹ کرتی ہے، اور GIDS کی جانب سے گزشتہ کچھ سالوں میں مختلف ڈیفنس ایگزیبیشنز میں پاکستان کی جانب سے تیار کیے جانے والے ویپنز اور سسٹمز کو ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے شوکیس کیا جاتا رہا ہے۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے F-35 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کے بلاک 4 اپ گریڈ کو فردر ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ F-35 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کے بلاک 4 اپ گریڈ کی ڈیلے کرنے کی بنیادی وجہ کاسٹ کو قرار دیا گیا ہے، اور اب F-35 اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کا بلاک 4 2031 سے اس کے بعد متعارف کرایا جائے گا، جو اوریجنل پلان کی جانے والی ٹائم لائن سے تقریباً 5 سال تاخیر کا شکار ہے۔ خیال رہے کہ مئی 2024 میں بلاک 4 کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ اس میں کئی طرح کی کیپیبلٹیز اور مشن سسٹمز کے حوالے سے اپ گریڈ کی جائیں گی، جس میں نیو انجن اپ گریڈ قابل ذکر ہیں۔ تاہم اب یہ اپ گریڈ پروگرام ایٹ لیسٹ 2031 تک ڈیلے ہو گیا ہے۔ رشین ٹروپس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے دوران رشین آرمڈ فورسز کی جانب سے لارج سکیل میں ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے یوکرینین دارالحکومت میں قائم کی جانے والی مختلف منسٹریز کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر یوکرین کی کیبنٹ آف منسٹرز کی بلڈنگ کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ جرمن پارلیمنٹ نے جرمن ایئر فورس کے زیر استعمال یورو فائٹر ٹائفون طیاروں کے لیے اسرائیلی کمپنی رافائل کے تیار کردہ لائٹننگ 5 ریکانیسنس، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ٹارگٹ ایکوزیشن پارٹ کی ایکوزیشن کی منظوری دے دی ہے۔ لائٹننگ 5، جس کو یورو فائٹر ٹائفون کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ آنے والے عرصے میں انٹیگریٹ کرنے کے بعد استعمال کیا جائے گا، یہ متعلقہ ایسٹ کو انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگٹ ایکوزیشن اور ریکانیسنس پرووائڈ کرے گی۔ خیال رہے کہ جرمنی کی جانب سے ٹوٹل 90 لائٹننگ 5 پارٹس اکوائر کی جا رہی ہیں، جو اس کی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر یورو فائٹر ٹائفون فائٹر ایئر کرافٹ پر استعمال کی جائیں گی۔ جرمنی کے بعد ممکنہ طور پر یورو فائٹر ٹائفون کے دیگر یوزرز بھی اس اسرائیلی ساختہ پارٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
کروشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ترک ساختہ TB2 ڈرون کو باقاعدہ اپنی آرم فورسز کی سروس میں شامل کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ کروشیا کو ابتدائی طور پر TB2 ڈرونز کی ڈیلیوریز 12 اگست کو منظر عام پر آئی تھی، تاہم لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق اب ان ڈرونز کو باقاعدہ کروشین آرم فورسز کی سروس میں انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ کروشیا ان چند یورپین کنٹریز میں شامل ہے جس نے ترک ساختہ TB2 ڈرونز کو اکوائر اور انڈکٹ کرنے کا فیصلہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا۔ پولینڈ پہلے ہی اس ڈرون کا آپریٹر ہے، جبکہ دیگر کئی یورپین کنٹریز بھی TB2 ڈرون میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی بیکر کمپنی کے فلائٹ ٹریننگ سینٹر پر کروشین ٹروپس نے ان ڈرونز کو آپریٹ اور مینٹین کرنے کے حوالے سے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ فرانس ترک منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق ترکیہ کی لینڈ فورسز نے بیکر کمپنی کے تیار کردہ TB3 کامبیٹ ڈرون کو اپنے فلیٹ میں باقاعدہ انڈکٹ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ TB3 ڈرون، جس کو خاص طور پر کیریئر آپریشنز کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا تھا، تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیوی میں فارمل انڈکشن سے پہلے ہی ترکیہ کی لینڈ فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے، گو کہ بیکر کے TB3 ڈرون کو اس سے پہلے TCG انادولو کیریئر پر ڈپلائے کرنے کے بعد لائیو ایکسرسائز میں سی ولف 2 2025 نیول ایکسرسائز میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے، تاہم اس کی فارمل انڈکشن ابھی ہونا باقی ہے۔ TB3 ڈرون دراصل TB2 کا سکسیسر ہے اور اس پر فولڈڈ ونگ کی بدولت اسے ڈرون کیریئر پر ڈپلائے کیا جا سکتا ہے۔ ترکیہ کی لینڈ فورسز نے جہاں TB3 ڈرون باقاعدہ انڈکٹ کیا ہے، وہیں آلٹر J350 نامی جیمنگ سسٹم بھی باقاعدہ ترک لینڈ فورسز میں انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ TB3 ڈرون کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1600 کلوگرام ہے اور یہ 280 کلوگرام کا پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی انڈیورنس 21 آورز اور آپریشن سیلنگ 25,000 فیٹ بتائی گئی ہے، جبکہ اسے 170 ہارس پاور کے ٹربو ڈیزل انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ TB3 ڈرون کئی طرح کے لیزر گائیڈڈ، GPS گائیڈڈ اور انفرارڈ گائیڈڈ ویپنز کے علاوہ ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی کیری کر سکے گا۔ خیال رہے کہ ترکیہ اس ڈرون کو نیئر فیوچر میں اپنے TCG انادولو کیریئر پر باقاعدہ ڈپلائے کرنے کے بعد نیول فورسز کمانڈ کے حوالے کرے گا، جبکہ اسے فیوچر میں ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ اٹلی کی جانب سے انڈونیشین نیوی کو پرووائڈ کی جانے والی پہلی PPA شپ انڈونیشیا پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ شپ، جو دراصل ملٹی پرپز کامبیٹ شپ ہے، یہ اس سے پہلے اٹالین نیوی کے لیے تیار کی گئی تھی اور تقریباً 6 ہفتے کے سمندری سفر کے بعد یہ اٹلی سے انڈونیشیا پہنچی ہے۔ خیال رہے کہ اس شپ کو انڈونیشین نیوی کی اب تک کی ہائیلی ایڈوانسڈ اور لارجسٹ شپ قرار دیا جا رہا ہے، اور انڈونیشیا نے اٹالین نیوی کے لیے تیار کی جانے والی اس کلاس کی 2 شپس کو اب سے کچھ عرصہ پہلے اٹلی سے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ شپ اب سے چند ہفتے پہلے انڈونیشین حکام کے اٹلی میں حوالے کی گئی تھی اور اب اس کو آنے والے چند دنوں میں انڈونیشین نیوی میں فارملی انڈکٹ کر دیا جائے گا۔ امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے اپنے اپاچی ہیلی کاپٹرز کے نیکسٹ جنریشن ایف ماڈل کو US آرمی کو باقاعدہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ بوئنگ کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ورژن ایسے موقع پر US آرمی کو آفر کرایا گیا ہے جب اس کا امپروو ٹربائن انجن پروگرام کو کینسل کرنے کا پلان ڈسکلوز کیا گیا ہے۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ نیکسٹ جنریشن اپاچی AH-64F اٹیک ہیلی کاپٹر دراصل اس کی ایک آلٹرنیٹو آپشن کے طور پر کوشش ہے جو نئے فیچرز کے ساتھ آرمی کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر انکریز کیپیبلٹیز پرووائڈ کر سکے گا۔ بوئنگ کمپنی کے ڈائریکٹر آف اٹیک ہیلی کاپٹر پروگرام نے اپنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ نیا اپاچی کا ورژن دراصل ریڈیوسنگ ویٹ اور کمپوزٹ ڈیزائن فیوزلاج کا استعمال کرتے ہوئے امریکی آرمی کی سروس میں 2060 سے 70 تک سرو کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اپاچی کا اس وقت ورژن US آرمی کے علاوہ کچھ محدود اتحادی ممالک کے زیر استعمال ہے۔ اس سے پہلے US آرمی کی جانب سے اس کانسیپٹ کو 2016 میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور US آرمی نے اس وقت فیوچر ورٹیکل لفٹ ایئر کرافٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بوئنگ کے اپاچی کے ایف ماڈل کو ریجیکٹ کیا تھا۔ فرانس یورپین کمپنی ایئر بس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسپینش نیوی کو مئی 2025 میں 2 NH-90 ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز کے بعد
اب اسپینش آرم فورسز جس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی شامل ہیں، یہ تینوں برانچز ایئر بس کے تیار کردہ NH-90 ہیلی کاپٹرز کو استعمال کر رہی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم کسی بھی آرم فورسز کی تینوں مسلح افواج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسپینش ایئر فورس کو اس سے پہلے NH-90 اسٹینڈرڈ 3 کنفیگریشن کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی ڈیلیوری دسمبر 2024 میں کی گئی تھی، جبکہ اس سے متعلق ایئر بس کے ساتھ کانٹریکٹ 2018 میں سائن کیا گیا تھا۔ NH-90 ہیلی کاپٹر دراصل یورپین کنسورشیم کے تحت ایئر بس کی جانب سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ یورپین ممالک کی ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیول، لینڈ اور ایئر فورس ورژن میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ NH-90 کو محدود تعداد میں ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا ہے، تاہم اس کی مینٹیننس اور ڈیلیوریز میں التوا کو لے کر مختلف ممالک کی جانب سے NH-90 کے بارے میں خاطر خواہ رسپانس دیکھنے اور سننے کو نہیں ملا۔ 10 مئی کو انڈیا کے زیر استعمال ایک S-400 سسٹم کو فنی خرابی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مل کر اس فنی خرابی کو محدود وقت میں درست کر کے اس سسٹم کو بعد میں استعمال کے قابل بنا دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آدم پور ایئر بیس پر تعینات ایک S-400 سسٹم کو ہونے والی فنی خرابی کا اس وقت اس سسٹم کو سامنا کرنا پڑا جب اس ایئر بیس کو پاکستانی طیاروں کی طرف سے سٹرائکس کا سامنا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان کی طرف سے اسی ایئر بیس پر تعینات S-400 کے کچھ کمپوننٹس کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کی ایک لحاظ سے خود اب بھارتی سورسز کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے، گو کہ اس کو ایک ٹیکنیکل خرابی کا نام دیا جا رہا ہے۔ تاہم ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے دیگر ایسٹس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ S-400 کے ڈیمیج کو بھی ہائڈ کر رہا ہے، اور اس سسٹم کے ایک کمپوننٹ جس کی فنی خرابی کا کہا جا رہا ہے، اس روز دراصل پاکستان کی طرف سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس ایئر بیس پر تعینات S-400 سسٹم کو JF-17 تھنڈر فائٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے CM-400 AKG سے نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرانس ترکی کی نامور ڈرون مینوفیکچرر بیکر کمپنی کے CTO سلجوق بیرکتر نے اپنی ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اکینجی ڈرون سے متعلق سعودی عربیہ میں پروڈکشن لائنز کو باقاعدہ اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اور سعودی عربیہ کو اس سال ہی اکینجی ڈرون سے متعلق ابتدائی ڈیلیوریز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ سعودی عربیہ نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ترک کمپنی بیکر کے ساتھ $3 ارب سے زائد کا اکینجی ڈرون سے متعلق بڑا معاہدہ سائن کیا تھا، جس کے تحت سعودی عربیہ اکینجی ڈرون ترکیہ کی مدد سے مقامی پروڈکشن لائن سے حاصل کرے گا۔ بیکر کمپنی کے تیار کردہ اکینجی ڈرون کو ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون قرار دیا جاتا ہے، اور یہ کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ، ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس ویپنز کو کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کو متعارف کرائے جانے کے بعد نہ صرف ترکیہ کی اپنی آرم فورسز بلکہ دیگر کئی ممالک کی جانب سے بھی اسے بڑی تعداد میں ایکوائر اور انڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس ڈرون کے اب تک 3 ڈیفرنٹ ورژن متعارف کرائے جا چکے ہیں، جن کو بالترتیب اکینجی اے، اکینجی بی اور اکینجی سی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرون اپنے پروپلشن سسٹمز کی بدولت بلاک وائز ایڈوانس کیپیبلٹیز رکھتے ہیں، اور ان ڈرونز کو مختلف رولز میں متعلقہ آرم فورسز کی جانب سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان بھی ترکیہ کے ان الائیڈ کنٹریز میں شامل ہیں جو اکینجی ڈرون کے پہلے ہی آپریٹر ہیں۔ رشین ایئر فورس کے ایک AN-124 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو اٹالین ایئر فورس کے F-35 طیاروں نے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ نیٹو کی ایئر کمان کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 28 اگست کو اٹالین ایئر فورس کے زیر استعمال 2 F-35 طیاروں کو ہماری ایئر بیس استونیا سے اسکریمبل کیا گیا تھا، جنہوں نے رشین ملٹری ایئر کرافٹ کو الائیڈ ایئر سپیس کے قریب انٹرسیپٹ کیا۔ خیال رہے کہ AN-124 رشیا کا ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے جو اس کی ملٹری بھی استعمال کرتی ہے، جبکہ نیٹو ایئر کمان کے تحت اٹالین ایئر فورس کے زیر استعمال یہ F-35 طیارے استونیا میں ڈپلائیڈ تھے، جنہوں نے نیٹو کے رکن ممالک کی ایئر سپیس کے قریب اس طیارے کو فلائی کرتے ہوئے انٹرسیپٹ کیا۔ خیال رہے کہ یہ رشین ایئر فورس کے کسی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی انٹرسیپشن کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے انسیڈنٹس دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اٹالین فائٹر ایئر کرافٹ دراصل نیٹو کے اسٹینڈنگ مشن کے تحت استونیا، لیٹویا اور لیتھوانیا کی ایئر سپیس کو پروٹیکٹ کرنے کی غرض سے ڈپلائی کیے گئے ہیں۔
جرمن ڈیفنس آفیشلز نے کہا ہے کہ فرانس فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹمز کے تحت بننے والے نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ پروگرام میں رکھنے ڈال رہا ہے۔ رائٹرز میں چھپے آرٹیکل کے مطابق جرمن ڈیفنس منسٹری نے فرانس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ پروگرام کے تحت بننے والے مختلف سسٹمز جو فیوچر میں جرمنی، اسپین اور فرانس کی ایئر فورسز نے استعمال کرنے ہیں، اس پروگرام میں نیکسٹ فیز میں پروگریس کرنے سے پہلے فرینچ کمپنی ڈسو ایویشن دراصل ایکسکلوسیو پروجیکٹ مینجمنٹ کنٹرول پر انسسٹ کر رہی ہے، جو دراصل اس پروگرام کو فردر موو کرنے سے روک رہا ہے۔ خیال رہے کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان اس سے پہلے بھی FCAS پروگرام کے تحت بننے والے نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ پروگرام کے لیے مختلف معاملات پر اختلافات سامنے آ چکے ہیں، اور جرمن منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے حالیہ ایلیگیشن بھی بنیادی طور پر پہلے سے موجود اختلافات کی عکاسی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ جرمنی، اسپین اور فرانس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے FCAS پروگرام کے تحت اپنی ایئر فورس